اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ماہ رمضان عظیم کی خوبصورت راتیں، اور اس میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج آخری جلسہ جو ہے اسی تحلیل کے عنوان سے کرنا چاہیں گے، جو حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے قم المقدسہ میں مبلغین کے لیے خاص طور پہ کچھ نکات ارشاد فرمائے تھے، اور اس میں سے جو ہے وہ آج آخری تحلیل ہم کریں گے، اور ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ ملتان سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے۔ کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ قبلہ کے ساتھ فوری طور پہ رابطے کو قائم کرے، تاکہ انشاءاللہ العزیز اس مہم خطاب کے اوپر انشاءاللہ قبلہ کی جو تحلیل ہے وہ انشاءاللہ سماعت کر سکے۔ نہایت ہی پرمسرت موقع ہے ماہ رمضان عظیم کے عنوان سے، اور یہاں پہ ہم کربلا مقدسہ میں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی ہمیشہ سے کوشش ہے کہ آپ کے لیے مختلف موضوعات سے کربلا مقدسہ سے آپ کے لیے پروگرامز پیش کرے، اور اس دفعہ جو ہے انہوں نے زیادہ تر جو ہمارے پروگرامز ہیں اردو زبان میں وہ رات کو ہے، چونکہ مومنین جو ہے وہ تھک جاتے ہیں، اور رات جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ روحیہ جو انسان کا ہے وہ کچھ بہتر رہتا ہے۔ البتہ مومن کے لیے جو ہے سب سے عظیم موقع وہی ہے کہ وہ خود اپنے اللہ کے لیے، اپنے معبود کی خاطر جو ہے وہ بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے۔ البتہ کہ خود علماء جانتے ہیں کہ صرف روزہ بھوک پیاس کا نہیں ہے، لیکن بھوک پیاس بھی ایک قسم کے خلوص ہے کہ جو انسان اپنے خلوص کا اظہار کر رہا ہے۔ انسان کر سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، تنہائیوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن انسان نہیں کھاتا۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ اور خلوص کیا ہے کہ انسان جب وضو کر رہا ہو اور منہ میں پانی چلا جائے اور وہاں سے پھر جو ہے پانی کو باہر نکال دیتا ہے۔ خلوص ہے، عظیم خلوص ہے، اور انشاءاللہ العزیز کی سخنرانی پر اور خطاب پر قبلہ کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، قبلہ آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی، غالباً کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے یا فنی خرابی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کو کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ اس فنی خرابی کو کوشش کرے کہ دور کر سکے، تاکہ اس عظیم رات کو، جو کہ آج کربلا مقدسہ میں تیسرے ماہ رمضان عظیم کی رات ہے اور عظیم رات ہے، تو انشاءاللہ العزیز قبلہ جو کہ عالم بعمل شخصیت ہے ان کی گفتگو سے مستفید ہو سکے۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خود روزے رکھنے کا جو فلسفہ ہے اس میں سے ہے اخلاص ہے انسان کا، یعنی وہ اخلاص جو انسان کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ ظاہر ہے کوئی جبر تھوڑی نہ ہے ظاہری دنیا کے اعتبار سے، کوئی کسی کو کیا کہے گا، لیکن انسان جو ہے وہ اس قدر اپنے رب کی رضا پر اس قدر مخلص ہے کہ حتیٰ تنہائی میں بھی ہے، حتیٰ ایسے جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ماں سوائے اللہ کے، وہاں پر یہ روزے کو افطار کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، حرام کام کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں کر رہا۔ اس کو کہتے ہیں خلوص، یعنی روزے کا دوسرا نام ہے خلوص۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم مخلصین میں سے ہو جائیں، ہماری جو ہے ہمیں خلوص ہمارے وجود میں آ جائے۔ یہ جو ہے وہ اصل ہدف ہے، یعنی خود لعلکم تتقون، کہ ہم متقیوں میں سے بن جائے۔ متقی جو ہے ظاہر ہے کہ ہر وہ چیز، متقی کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو کہ اللہ کے نزدیک ناپسند ہے اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے، گریز کرے، اس کو کہتے ہیں تقوی، متقی۔ یعنی انسان جو ہے وہ متقیوں میں سے ہو جائے، یہی روزے کا ہدف ہے۔ اور یقیناً وہ اخلاص جو ایک
عبد جو ہے اپنے معبود کے رضایت کے لیے وہ اخلاص لے کے آتا ہے اپنے وجود میں، تو یہ جو ہے حقیقت روزہ ہے کہ انسان جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ عظیم عبادت ہے رمضان۔ اور ایک حدیث میں حتیٰ یہ بھی ہے کہ خود روایت میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا کہ الصبر صوم، یعنی الصوم صبر، الصوم صبر، روزہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ صوم جو ہے وہ صبر ہے، انسان جو ہے صبر کرے، صابرین میں سے ہو جائے۔ اور وہ شخص جو صابرین میں سے ہے، گویا وہی جو ہے صبر کس چیز سے انسان کر رہا ہے؟ اپنے سب سے پہلے تو دیکھیں صبر جو ہے وہ انسان جب انسان کو نفس دیا گیا ہے، نفس دیا گیا۔ آج اگر قبلہ سے انشاءاللہ ہماری وہ ہو جائے تو میں خود تزکیہ نفس کے عنوان سے اور اس عنوان سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ انسان جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرے، یعنی ہر وہ نفسانی خواہشات جو انسان کے وجود میں ہے اس پر جو ہے وہ اللہ کے لیے اپنے ذاتی خواہش کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ یہ جو ہے وہ تقویٰ کا معیار ہے۔ انسان ظاہر ہے کہ شہوت ہے، حرص ہے، اور انسان جو ہے وہ دنیاوی لذات ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ صبر کرے اس نفس کی چیز۔ اس میں کھانا پینا بھی آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اگر گرمی کا موسم ہے پانی پینا چاہے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ پانی نہیں پی رہا۔ یہ کیوں نہیں پی رہا؟ چونکہ یہ جو ہے وہ صبر کر رہا ہے، نفس اس کا چاہ رہا ہے، یہ چیز نفس کی خواہش ہے کہ ہم جو ہے وہ پانی پئیں، اس ٹائم ہماری جسم کو ضرورت ہے، یا جو ہے وہ کھانا کھائیں، لیکن اپنے رب کی رضایت کے لیے ہم جو ہے اس کو ترک کر رہے ہیں۔ تو فرمایا الصوم صبر، روزہ جو ہے وہ صبر ہے، یعنی انسان جب صبر کرتا ہے، اور صبر کا بہت عظیم مقام ہے۔ صبر کا مقام یہ ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ بغیر حساب، اس کے ساتھ کوئی حساب نہیں کیا جائے گا، کوئی کتاب نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو بہشت میں وارد کر دیا جائے گا۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، اور صبر بہت سارے صبر کے اوپر بہت ساری بحث ہے۔ ایک دفعہ انسان جو ہے وہ دیکھیں، اب صبر کے اصل معنی کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بس اوقات ایک انسان ہے کسی چیز پہ قادر نہیں ہے، اس کو کہہ رہے ہیں یہ صبر کر رہا ہے، تو وہ صبر نہیں ہے، اس کو صبر نہیں کہہ سکتے، اس کو مظلوم تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص، صبر اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے کر سکتا ہے، قادر ہے، لیکن نہیں انجام دے رہا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ حضرت سید شہداء علیہ السلام جو کہ سب سے عظیم دنیا کے صابر ہے، یعنی سب کچھ کر سکتے تھے، اگر اپنی امامت کے ان قوتوں کو اور ان معجزات کو اگر بیکار لاتے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ سید شہداء علیہ السلام کے سامنے ٹک جاتا۔ کس کی جرت ہے کہ امام کے سامنے ٹک جائے؟ لیکن گویا وہ مقام صبر ہے، اور یہ مقام جو ہے وہ عظیم مقام ہے۔ بندہ جو ہے، خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ صابرین میں سے ہو جائے، صبر کرنے والوں۔ ہر ایک چیز پر صبر جو ہے بہت ساری چیزوں پہ کیا جا سکتا ہے۔ انسان جو ہے ظلم ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن وہ صبر کر رہا ہے اپنے مصلحت، البتہ اس میں سے یقیناً مصلحت کے تحت، لیکن خود صبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اور صبر جو ہے جتنا شدید ہو جائے اللہ کو اتنا ہی زیادہ پسند ہے۔ انبیاء کے ساتھ ان کے صبر کا امتحان لیا گیا، اولیاء کے صبر کا امتحان لیا گیا، سب کے صبر کا امتحان لیا گیا، اور بندے کے صبر کا بھی امتحان ہمارے ساتھ ہر روز امتحان ہے۔ نعوذ باللہ، ہماری چشم جو ہے، اگر ہم اپنی آنکھ کو پاک رکھیں، کتنے نامحرم جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں، کتنے بہر جاتے ہیں وہاں پر نامحرم ہے، دوسری چیزیں ہیں کہ انسان اگر نہ کرے تو گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کے مقابلے پہ نفس کا تقاضا ہے۔ اب چونکہ انسان کے وجود میں، جیسے خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ نے فرمایا اسی خطاب میں کہ ایک جو ہے وہ انسان کا ہے، دو دشمن ہے، ایک اندرونی دشمن ہے، ایک بیرونی دشمن ہے۔ اندرونی دشمن جو ہے وہ ہے نفس امارہ، ان نفس الامارہ بالسوء، ان نفس الامارۃ بالسوء، انسان کو نفس امارہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور ایک انسان کا دشمن ہے وہ ہے بیرونی دشمن ہے۔ بیرونی دشمن جو ہے وہ ہے عزازیل، شیطان۔
تو پھر انہوں نے بڑی ایک خوبصورت مثال بھی اس میں دی تھی کہ فرمایا کہ جیسے روایت میں ہے کہ اپنے گھر کے دروازے کو اغلق الباب، دروازے کو بند کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہمارے شیطان اور نفس کا آپس میں جو ہے وہ کئی رابطہ برقرار نہ ہو جائے، اسی وجہ سے خود جو ہے وہ نفس کو جو ہے وہ انسان اس کے دروازے کو انسان بند کرے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ شیطان عزازیل جو ہے وہ انسان کے وجود میں داخل ہو جائے، یہ عظیم مصیبت ہو جائے گی، چونکہ ایک طرف سے آپ کا دشمن جو ہے وہ نفس ہے، آپ کا اپنا نفس دشمن ہے، دوسری طرف سے یہ دشمن ہے، تو اس کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جو کہ خود آیت قرآنی ہے یوسوس فی صدور الناس۔ قبلہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ سے معذرت چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس شاید فنی خرابی تھی، اور نہایت ہی آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہے کہ آپ نے صبر کا مظاہرہ قبلہ فرمایا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکے انشاءاللہ۔ شکریہ قبلہ، سلامت رہے، شکریہ قبلہ۔ میں چونکہ وقت جو ہے وہ کافی ساری گفتگو میں نے کی، البتہ میری خواہش یہ تھی کہ زیادہ تر گفتگو آپ فرمائیں۔ سوال قبلہ میں اسی خطاب کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا، اور حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ نے رمضان کے ماہ رمضان کے استقبال میں ایک خطاب فرمایا تھا، اس میں سے انہوں نے دو چیزیں قبلہ بیان کی تھی، ایک تزکیہ نفس ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ تبلیغ کی ضرورت۔ تو قبلہ پہلا سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ماہ رمضان عظیم میں انسان جو ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے، اس پر قبلہ اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ خیر ممنون، تشکر۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے یہ توفیق دی، اور آپ لوگوں کے لطف سے میں آج اس عظیم ہستی کی گفتگو پر کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جو میرے محسنین میں سے ہیں، کہ حزیلمیہ زینبیہ سلام اللہ علیہ کی برکات سے میں جو کچھ ہوں اسی کی برکت کا نتیجہ ہے، اور وہ آیت اللہ شہید حسن شیرازی رحمہ اللہ، اور آیت اللہ سید محمد شیرازی رحمہ اللہ، اور سید صادق شیرازی آیت اللہ حفظہ اللہ، ان کی جو ہے نا وہ کرامات کا وہ نتیجہ ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے تو مختصر سا، لیکن چونکہ کلام الامام امام الکلام، سبحان اللہ، تو اس میں وسعت تو اتنی ہوتی ہے جتنا امام کی اپنی حیثیت اور شخصیت ہوتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے یحییٰ بن عقیل ان سے گفتگو فرماتے ہوئے فرمایا، انما اخاف علیکم اثنین، صحیح، اتباع الہوا و طول العمل، اللہ، کہ میں دو چیزوں کے بارے میں تمہارے بارے میں انتہائی خوف زدہ ہوں، صحیح، کہ اگر یہ دو چیزیں تم میں داخل ہو گئیں تو پھر مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ فاما اتباع الہوا فیصد عن الحق، اللہ، اور میں اگر نفس پرستی انسان میں داخل ہو جائے تو اسے حق کے راستے سے روک دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی گویا ہمیں حق تک پہنچنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کیا جائے، اللہ، اپنی خواہشات پر ضبط کیا جائے، اور ان کو بڑھایا نہ جائے، ان کو طول نہ دیا جائے۔ صحیح، اگر خواہشات بڑھتی جائیں گی تو پھر حق کے راستے سے ہم بھٹکتے جائیں گے۔ بے شک، حق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے نا وہ نفس پرستی ہے، اور لمبی آرزویں ہیں، لمبی خواہشات، اللہ، میرے پاس یہ آ جائے، میرے پاس وہ آ جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے۔ بالکل، یہ جو خواہشات کا طویل ہونا ہے یہ بھی انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے، اور دراصل یہ خواہشات کا طویل ہونا ہی دراصل یہ نفس پرستی ہی کا حصہ ہے۔ صحیح، صحیح۔ آیت اللہ العظمہ سید صادق الشیرازی حفظہ اللہ نے جس انداز سے گفتگو فرمائی وہ انتہائی واضح ہے کہ بنیادی طور پر ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کے تحت ہمیں زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ صحیح، چونکہ ہمیں پہلے یہ طے کرنا ہے کہ ہم ہیں کون، جی، ہماری حیثیت کیا ہے۔ صحیح، اس کے بعد اس کے فیصلے ہوں گے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ صحیح، جس دن ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم رعیت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہیں، ہمارے حاکم، ہمارے مولا، ہمارے آقا
صرف اور صرف حجت خدا عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی ذات اقدس ہے جی تو اس دن کے بعد یہ خواہشات کا دروازہ خود بخود بند ہو جائے گا. بے شک بے شک. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آج تک یہ طے ہی نہیں کیا. صحیح. کیوں فرمایا گیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اللہ اکبر. جس نے خود کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا. بے شک. یعنی گویا پہلے ہمیں خود کے لیے طے کرنا ہے کہ ہم ہیں کون. صحیح. ہم کہاں مصروف ہیں, ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو ہمیں پہلے طے کرنا ہے, اس بات پر کاربند رہنا ہے کہ ہم رعیت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہیں. اور رعیت کو یہ کبھی حق حاصل نہیں رہا کہ وہ اپنے مولا اور اپنے آقا کی مشیت اور مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکے. بے شک. ہمارا دنیا میں ایک نظام موجود ہے. آپ کے پاس کوئی ملازم کام کرتا ہے تو وہ آپ کی خواہشات کے تابع رہتا ہے. صحیح. وہ آپ کی مرضی کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. یقیناً. اور جس دن ہم نے اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ ہم خود نہیں ہیں کچھ, جی, ہم کسی ذات کی رعیت ہیں, رعایا ہیں, سبحان اللہ, اور اس کے امر کے ہم تابع ہیں, تو اسی دن خواہش کو ہم دفن کر دیں گے. دراصل خواہشات کو دفن کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو رعایا سمجھا جائے, صحیح, رعیت سمجھا جائے, اور اپنا حاکم اپنے مولا اور امام حضرت حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کو سمجھا جائے. چونکہ قرآن پاک کی اس سلسلے میں آیت واضح موجود ہے. جی, وَلِعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. سبحان, عمل کرو, اللہ دیکھ رہا ہے, رسول دیکھ رہا ہے, اور وقت کے امام دیکھ رہا ہے. واہ واہ, بے شک بے شک. جب ہم مومنون سے مراد یا وقت کے امام ہیں, امام حق ہیں علیہ السلام, اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ذات اقدس ہے. بے شک. یعنی جس دن ہم نے یہ طے کر لیا صحیح کہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحات پر ہمارے آقا و مولا کی نظر ہے, وہ ہمارے ایک ایک سانس کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری ایک ایک حرکت کو وہ سمجھ رہے ہیں, تو یقیناً اس دن کے بعد نفسیات اور خواہشات نفسانی کا دروازہ سرے سے بند ہو جائے گا. اللہ, بے شک. تو ہمیں سب سے پہلے اسی بات پہ زور دینا چاہیے کہ ہم کون ہیں, ہماری حقیقت کیا ہے. جی جی, بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی, اور نہایت ہی کم وقت میں آپ نے پورے بحث کو جو ہے وہ جمع کر لیا. میں ایک سوال قبلہ یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے خود خطاب میں آپ نے بھی سماعت فرمایا ہوگا کہ خود مرجع علی قدر نے فرمایا کہ ایک بہترین موقع ہے ہمارے پاس ماہ رمضان عظیم کی شکل میں کہ ہم جو ہے وہ تبلیغ دین کر سکیں, اور تبلیغ دین کے لیے بھی قبلہ انہوں نے فرمایا کہ یہ امر جو ہے وہ امر واجب عینی ہے. تو اس پر قبلہ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, میں نے آغا جی قبلہ کا پورا خطاب مکمل تو نہیں سنا, لیکن کچھ حصے میں نے سنے ہیں. صحیح. اور کچھ احباب کی آراء بھی میں نے سنی ہے. جی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ نے یہاں پر واجب عینی کیوں قرار دیا؟ صحیح, یہ بڑا اہم سوال ہے. جی, بنیادی طور پر تبلیغ دین کو جو علماء کرام کی اکثریت ہے وہ واجب کفائی سے گردانتی. جی بالکل. لیکن اگر قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ کو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اللہ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس, اس آیت کو ملحوظ خاطر رکھیں. صحیح. تو وہ واجب عینی کیا تبلیغ ہے؟ جی, ہم عمومی تمام امور تبلیغ کو صحیح ہم اس دائرے میں لاتے ہیں, لیکن اس میں بعض ایسے عوامر ہیں کہ جو واجب عینی کا درجہ رکھتے ہیں. صحیح. یعنی آپ فروعات دین کی تبلیغ وہ واجب کفائی یقیناً ہے, لیکن جب تک ہر کس تک وہ تبلیغ نہ پہنچے اس وقت تک وہ کفائی نہیں رہتی. صحیح. ہاں, جب تک ہر کس تک تبلیغ پہنچ جائے. پاکستان میں, دنیا بھر میں کوئی انسان نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے اوامر سے غافل نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان کے لیے نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے. ہاں, البتہ یہ ماہ سیام جو ہے یہ ہمیں مرتب کرنے کے طریقے بتاتا ہے. کسی بات پر ہم ہر چیز کے لیے دیکھیں, ہم نے سحری کو اٹھنا ہے, اس کے بعد فلاں وقت تک ہم نے سحری کو کرنا ہے, اس کے بعد ایک ایک منٹ ہم گنتے رہتے ہیں کہ اب فلاں وقت ہو گیا, اب فلاں وقت ہو گیا, اب فلاں وقت ہو گیا, اور اسی طرح ہم افطار کے وقت تک کبھی انتظار کرتے ہیں. تو یہ مرتب کیا جاتا ہے زندگی کو. دراصل زندگی کو ترتیب دینے کا نام ہی اصل میں دین ہے.
بے شک. اور اصل جو تبلیغ رسالت ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا. جی. ہماری شیخ صدوق کی جو مجلس نمبر 9 ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں جی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان ثم ایھا الناس انا البشیر وانا النذیر وانا النبی الامی انی مبلغکم عن اللہ تعالی فی امر رجل. میں مبلغ بن کے آیا ہوں خدا کی طرف سے ایک ایسے شخص کے لیے، ایک ایسی ذات کے لیے، ایک ایسے وجود کے لیے. کون؟ لحمہ لحمی، لحمہ من لحمی ودمہ من دمی وہو عیبۃ العلم وهو الذي انتخبه الله من هذه الأمة واصطفاه وتولاه وهداه وخلقني وإياه من طينة واحدة ففضلني بالرسالة وفضله بالتبليغ عني وجعلني مدينة العلم وجعله الباب وجعله خادم العلم والمقتبس منه الأحكام وخصه بالوصية أبان أمره وخوف من عداوته وأوجب موالاته وأمر جميع الناس بطاعته. یعنی یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی زبان اقدس سے واجب عینی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ کون سے اوامر ہمارے لیے واجب عینی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے اسی بات کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے. کس بات کی؟ فی امر رجل لحمہ من لحمی. اللہ، اس ایسی شخصیت. جی. یعنی اگر اس لفظ رجل کی ہم وضاحت میں چلے جائیں تو بہت سارا وقت ہو جائے گا. صحیح. لأوتین الرایۃ غدا رجلا. اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی وہاں بھی لفظ رجل کی بات ہو رہی ہے، یہاں بھی لفظ رجل کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ رجل خاص ذات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور اللہ کے نبی فرمائے انی مبلغکم عن اللہ تعالی. جی. میں اللہ کی طرف سے تم پر مبلغ بن کے آیا ہوں اس ذات کے لیے. سبحان اللہ. تو یہ واجب عینی کی حقیقت ہے. بے شک. یہ واجب عینی کا اصل راز ہے جسے آیت اللہ العظمی حفظہ اللہ نے اپنے خطاب میں اشارہ فرمایا ہے. بے شک. باقی واجب کفائی یقیناً ہے، لیکن یہاں واجب عینی کی گفتگو قرآن پاک کی آیت کے ضمن میں ہو رہی ہے. کون ہے وہ؟ لحمہ من لحمی. جی. کہ جس کا گوشت میرے گوشت میں سے ہے. صحیح. ودمہ من دمی. بے شک. جس کا لہو میرے لہو میں سے ہے. بے شک. اب کس کا خون؟ رسول خدا کا خون ہے. جی. کس کا گوشت؟ رسول خدا کا گوشت ہے. آئیے سیدی جی آج کی اس رمضان المبارک کی برکت سے ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو اس بات کی طرف کیوں نہ متوجہ کر دیں. جی بے شک. کیا مولا علی علیہ السلام کے جو وجود میں گوشت ہے وہ مولا علی کا ہے؟ اللہ نہیں. جی. وہ خون مولا علی کا ہے؟ نہیں. جی. الاب اصل للولد. اللہ، باپ بیٹے کی اصل ہوتا ہے. جی جی. یعنی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ علی کا خون میرا خون علی کا خون ہے، صحیح، میرا گوشت علی کا خون ہے، گوشت ہے، تو یہ رسول خدا کی فضیلت ہوتی. بے شک. یہاں رسول خدا نے فرمایا علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے. تو یہاں بات امیر المومنین کی نہیں ہو رہی جی، بلکہ اس اصل کی ہو رہی ہے. جی. الاب اصل للولد، یعنی گویا گوشت اور خون ابو طالب علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گوشت اور اپنا خون قرار دے رہے ہیں. اور ان بدبختوں کو، مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھنے کے باوجود شان حضرت ابو طالب علیہ السلام میں کوتاہیاں اور غیر ذمہ دارانہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ جن کو میں اپنی زبان پہ بھی لانا مناسب نہیں سمجھتا، کسی صورت میں بھی میرے لیے یہ روا اور جائز نہیں ہے. تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ خبردار، جس کا خون میرا خون ہو سکتا ہے، جس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کے بارے میں کوئی خطا کا امکان ممکن نہیں ہے یقیناً. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، وَهُوَ عِبَةُ الْعِلْمِ وَهُوَ الَّذِي انْتَخَبَهُ اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. جی. وہ کون ہے علی؟ جس کا گوشت میرا گوشت ہے، جی، جس کا خون میرا خون ہے. وہ ہے کون؟ وَهُوَ عِبَةُ الْعِلْمِ. اللہ، اللہ اکبر. اللہ، علم کا خزانہ ہے. بے شک بے شک.
علم کا خزینہ ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے کوفہ کے ممبر سے سوال کیا، یا امیر المؤمنین آپ بڑے عالم ہیں یا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام؟ صحیح۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا ان جدی ابراہیم علیہ السلام کان عالما، جی بے شک میرے دادا عالم تھے۔ صحیح۔ تو سائل نے پھر پوچھا مولا میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ وہ عالم تھے یا نہیں تھے، جی جی، میرا تو سوال یہ ہے کہ آپ بڑے عالم ہیں یا وہ بڑے عالم ہیں۔ صحیح۔ مولانا امیر علیہ السلام فرمایا ان جدی ابراہیم علیہ السلام کان عالما وانا علم اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ ہاں علی میرے مولا ہمیں لے کے جا رہے ہیں بالکل کہ بالکل، میرے دادا ابراہیم عالم تھے اور میں علی اللہ کا علم ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک۔ اب یہ جملہ کہہ کے مولانا امیر علیہ السلام نے ان بدبختوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو یہ سوچنے کی جسارت کرتے ہیں کہ علی کیا جانتا ہے اور علی کیا نہیں جانتا، وہ یہ جان لے کہ میں اللہ کا علم ہوں، بس جو اللہ کے علم میں نہیں ہے وہ علی نہیں جانتا، اور جو کچھ اللہ کا علم ہے وہ سب علی جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ اکبر وَهُوَ الَّذِي انتخبه اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ جی وَاصْطَفَاهُ وَتَوَلَّاهُ وَهَدَاهُ۔ علی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، علی کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ ولایت امیر المومنین کی تبلیغ واجب عینی اس لیے ہے کہ میری امت میں سے وہ ذات ہے امیر المومنین جسے علی نے منتخب کیا ہے، چنا ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کیا ہے۔ بے شک۔ وَتَوَلَّاهُ، یعنی علی علیہ السلام کو اللہ نے چنا بھی ہے اور اس کو پسند بھی کیا ہے، اس سے تولا بھی کیا ہے۔ بے شک۔ قبلہ 1 منٹ کا ٹائم ہے جی جی، 1 منٹ کا ٹائم۔ میں معذرت انتہائی معذرت خواہ ہوں، میں کوشش کر رہا تھا کہ جلدی جلدی اس حدیث مقدس کو اپنے ناظرین تک پہنچا دوں، لیکن چونکہ آپ کے وقت ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا ایک ہی جملہ مزید کہہ کے آپ کی اور اپنے ناظرین کی زحمت کو تمام کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ چلو میں عربی عبارت کو آپ بالکل سمیٹ لیتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اسے اللہ نے میری امت کے لیے منتخب کیا ہے اور اس کو اپنا محبوب بنایا ہے، یہ خدا کا پسندیدہ ہے، اور اس کی ہدایت، اس کو ہادی قرار دیا ہے، اور مجھے اور علی کو ایک ہی تینت سے خلق کیا ہے۔ اللہ انا وعلی من تینت واحد، میں علی کو ایک ہی مٹی سے بے شک۔ اللہ نے مجھے رسالت کے لیے مخصوص کیا ہے اور علی کو میری تبلیغ کے لیے فضیلت دی ہے۔ سبحان یعنی میری رسالت کی جو تبلیغ ہے وہ علی کے ذمے ہے، اور علی کی ولایت کی تبلیغ مجھ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ۔ قبلہ آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے۔ وقت جو ہے وہ بالکل انتہا پر پہنچ چکا ہے، انشاءاللہ العزیز بندے حقیر کسی اور وقت پہ میں مومنین کے لیے کوشش کروں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں۔ نہایت آپ کے شکر گزار ہے قبلہ، دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ قبلہ۔ شکریہ قبلہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب قبلہ۔ میں تو ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں، بہت ہی خوبصورت گفتگو، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔